لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله انتجبه لولايته واختصه برسالته واكرمه بالنبوة أمينا على غيبه ورحمة للعالمين. صلى الله على محمد وآله. اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ وخوفکم من عقابہ. میں اپنے آپ کو اور تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت اور نصیحت کر رہا ہوں. پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں تقوی پایا جاتا رہے، ہم اللہ سے ڈرتے رہیں، اس کے احکام پر عمل کرتے رہیں. شعبان معظم کا آخری جمعہ بہت ہی اہم ہے یہ. اب اس کے بعد کا جو جمعہ ہوگا وہ ماہ مبارک رمضان کا جمعہ ہوگا. یہ ایک طویل خطبہ ہے سرکار سید شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے. آپ نے اپنے والد گرامی سے یعنی مولا کائنات سے اس خطبے کو نقل کیا ہے. اعمال صدوق پیج نمبر 93 مجلس نمبر 20. مجلس کے اعتبار سے اس میں شیخ صدوق نے نقل کیا ہے. بہت ہی عظیم خطبہ ہے اور اس میں بہت زیادہ پیغامات اس خطبے میں پائے جاتے ہیں. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یعنی آخری جمعہ ہے ماہ شعبان کا. ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. اے لوگوں، اللہ کا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ. شہر عند اللہ افضل الشہور. یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس سے افضل اللہ کے نزدیک کوئی مہینہ نہیں ہے. ایام افضل الایام. اس کے دن سب سے افضل ہیں، اس کی راتیں سب سے افضل ہیں، اس کے لمحات سب سے افضل ہیں. یعنی اس سے بس افضل کوئی مہینہ نہیں، کوئی ساتھ نہیں. ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں تمہیں دعوت دی گئی ہے. شادی بیاہ ہوتی ہے، کارڈ آتا ہے نا، شادی کا کارڈ، یہ جلدی سے چلے جاتے ہیں. پیغمبر فرما رہے اس مہینے میں تمہیں دعوت دی گئی ہے. کس کی؟ الی ضیافت اللہ، اللہ کی مہمانی کی طرف. یعنی اس مہینے تمہارا میزبان اللہ تبارک و تعالی ہے. میزبان اپنی حیثیت کے اعتبار سے دسترخوان بچھاتا ہے، وہ مہمان کی حیثیت نہیں دیکھتا ہے. اللہ کا دسترخوان ہے ماہ مبارک رمضان میں، نعمتوں سے پر ہے. کوئی بھی آئے اسے نعمت ملے گی. امیر آئے، غریب آئے، فقیر آئے، فقیہ آئے، منطقی آئے، اصولی آئے، ڈاکٹر آئے، انجینئر آئے، کوئی بھی مایوس اس دسترخوان سے نہیں اٹھے گا. وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ. اس مہینے تمہیں اس طرح سے اللہ نے بنا دیا یا بنانا چاہتا ہے کہ تم سے کرامتیں صادر ہونے لگے. من اہل کرامت اللہ. اللہ کی کرامت کہاں سے صادر ہوتی ہے؟ اللہ کی کرامت یعنی اللہ کا معجزہ کہاں سے صادر ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو وسیلہ بنتا ہے. ہم کہتا ہے فلاں بہت پہنچا ہوا ہے، چلو اس کے مزار کے اوپر چلیں، اس کے یہاں سے کرامتیں آتی ہیں. اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر کے خطبہ، اس مہینے پروردگار تمہیں ایسا بنا دے گا کہ تمہاری ذات سے معجزات نکلتے رہیں گے، کرامتیں صدور صادر ہوتی رہیں گی. بس یہ ہے کہ تم آؤ تو اس مہینے میں. انفاسکم فی تسبیح نومکم فی عبادہ. اس مہینے سانس لینا تمہارے لیے تسبیح کا ثواب رکھتا ہے. نومکم فی عبادہ، سو جاؤ یہ بھی عبادت ہے. عملکم فی مقبول، کوئی بھی عمل کرو اس مہینے وہ عمل تمہارا قبول ہے. دعاؤکم فیہ مستجاب، جو دعا مانگو گے وہ دعا تمہاری قبول ہوگی. فاسألوا اللہ ربکم، پس سوال کرو اللہ سے جو تمہارا رب ہے. کیسے سوال کرو؟ بنیت صادقہ وقلوب طاہرہ، سچی نیت کے ساتھ اور پاکیزہ دل کے ساتھ. نیت میں اگر کھوٹ ہو تو اللہ نہیں سنتا. پاکیزہ نیت ہو، نیت میں سچائی ہو اور دل میں تمہارے طہارت ہو، دل میں تمہارے پاکی. دل کی گندگی کیا ہے؟
دل کن باتوں سے گندا ہوتا ہے؟ غرور، حسد، تکبر، جھوٹ، فریب، بدعملی، بد کرداری، یہ دل کی نجاستیں ہیں جو دل کو گندا کرتے ہیں۔ پہلے ان پاک کرو، صاف کرو ان سب کو، تب اللہ کو سچی نیت کے ساتھ پکارو اور دعا مانگو۔ کیا دعا مانگو؟ کہ پروردگار ہمیں کروڑوں روپیہ دے دے، ہماری عمر طولانی ہو جائے۔ نہیں، دو چیزیں پیغمبر نے فرمائی، سچی نیت اور پاکیزہ قلوب کے ساتھ تم اپنے رب سے مانگو۔ کیا؟ ان یوفقکم للصیام و تلاوت کتابہ، اللہ تمہیں توفیق دے کہ تم روزہ رکھ سکو اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کر سکو۔ اس کا مطلب ہر آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے، بہت سے ایسے ہیں صحت مند ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، مگر روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ تو اپنے گریبان میں مجھا کے دیکھیں کہ کون سا ایسا گناہ ہوا ہے کہ اللہ نے توفیق کو سلب کر لیا ہے۔ بہت سے پڑھے لکھے ہیں، نہ جانے کتنی ڈگری ان کے پاس ہے، مگر 2 سطر قرآن مجید کی نہیں پڑھ پاتے، 2 آیتیں قرآن کی نہیں پڑھتے ہیں۔ جو پڑھ بھی، جن کو بچپن میں سکھا دیا گیا، وہ بھی تلاوت نہیں کرتے، خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں۔ اس کا مقصد ہے توفیق خدا شامل حال نہیں ہے۔ کیوں توفیق خدا شامل حال نہیں ہے؟ کوئی نہ کوئی ایسا گناہ ہوا ہے کہ پروردگار ناراض ہو گیا ہے۔ راضی کرو، اپنے رب کو راضی کرو۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرَمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، شقی اور بدبخت وہ ہے، بدقسمت وہ ہے جو اس مہینے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر شقی کوئی نہیں ہے۔ روزے کا فلسفہ، روزہ رکھو، مگر کیوں روزہ رکھو؟ ذہن میں تو ہونا چاہیے۔ خطبہ شعبانیہ پیغمبر کا امام علی نے نقل کیا، کیوں روزہ رکھو؟ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعْطَشِكُمْ فِيهِ جُوعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعْطَشَهُ۔ روزہ انسان رکھتا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے۔ پیغمبر فرماتے جب روزے میں تمہیں بھوک لگے تو قیامت کی بھوک کو یاد کرنا، جب پیاس لگے تو قیامت کی پیاس کو یاد کرنا۔ قیامت آ کر رہے گی۔ یہاں کی بھوک 12 گھنٹے کی ہے، 14 گھنٹے کی ہے، 16 گھنٹے کی ہے بھوک اور پیاس، اور قیامت کا دن، اللہ اکبر۔ تو قیامت کو جو یاد کرے گا وہ اپنے آپ کو سدھارے گا، نیک عمل انجام دے گا۔ کیا عمل کرنا چاہیے ماہ مبارک رمضان میں؟ پیغمبر فرماتے ہیں تصدقوا علی فقرائکم و مساکنکم، صدقہ دو اپنے فقیروں کو، اپنے مسکینوں کو، بہت زیادہ صدقہ دو۔ وقروا کبارکم وارحموا صغارکم، اپنے بڑوں کا احترام کرو، اپنے چھوٹوں کے اوپر رحم کرو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں سماج اور سوسائٹی ایسی ہے کہ بڑوں کا احترام نہیں، رسپیکٹ نہیں، چھوٹے کے اوپر رحم نہیں کیا جا رہا ہے۔ پیغمبر کہہ رہے نہیں، اپنے بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر رحم کرو۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، صلہ رحم کرو، جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اپنی زبانوں سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ انسان جتنا تکلیف اپنی زبان سے پہنچاتا ہے اتنا اپنے ہاتھ سے نہیں پہنچاتا ہے۔ ایک شعر مولائی کائنات غالب علی کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، جرحات السنان للتیام للتیام ما جرح اللسان، تیر و تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر زبان کا دیا ہوا زخم نہیں بھرتا ہے۔ تو اپنے زبان کی حفاظت کرو۔ وغصوا اما لا يحل النظر الیہ ابصارکم، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے اسے مت دیکھو۔ بچاؤ اپنی نظروں کو، گناہ میں مت پڑو۔ گڈھے میں وہ گرتا ہے جو گڈھے کے کنارے چلے۔ جب تم نظریں اٹھا کے نہیں دیکھو گے تو گڈھے میں گرنے کا خطرہ نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا لَا يَحِلُّ اسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعُكُمْ، جن آوازوں کا سننا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، اسے مت سنو۔ ایسا نہیں کہ ہر آواز تمہارے لیے سننا ضروری ہے۔ یہ گانا، یہ بجانا، یہ میوزک جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اس سے اپنے کانوں کو بچاؤ، حفاظت کرو۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، لوگوں کے یتیم بچوں کے اوپر رحم کرو تاکہ کل تمہارے یتیم بچوں پر رحم کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے اگر تم یتیموں پر رحم کرو گے تو کل تمہارے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں، امکان پایا جاتا ہے۔ یتیموں پر رحم کرو، کتنی تاکید کی گئی ہے۔ آج دیکھیے حرام کھا کھا کے بعض لوگوں کے اندر اتنی جرأت آ گئی ہے کہ یتیموں کا مال کھا کے ڈکار بھی نہیں لے رہے ہیں۔ پروردگار ان لوگوں کو ہدایت دے۔ توبوا الی اللہ من ذنوبکم،
توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ، اور جب نماز کا وقت آئے اور تم اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے تم بلند کرو، ورفو بلند کرو اپنا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل خاموشی سے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تو سنتا ہے سب کچھ، بالکل ہاتھ باندھے رہتے ہیں، جیب میں ہاتھ رکھ ڈالے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ نہیں، پیغمبر نے وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو اس کی بارگاہ میں بلند کرو۔ یہ ادا اسے پسند ہے، خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا۔ اور مانگو اللہ سے، اپنے رب سے مانگو، نماز کے وقت خصوصاً اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگو۔ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ سَاعَةٍ يَنظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَىٰ عِبَادِهِ، بہترین وقت ہے، نماز کا وقت ہے جب اللہ اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نظروں سے دیکھتا ہے، محبت کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ یجیبہم اذا ناجوا، جب مناجات کرو تو وہ جواب دیتا ہے۔ ویلبیہم اذا نادوا، اور جب تم اسے پکارو تو لبیک کہتا ہے۔ نماز آواز دو اگر تم تو تمہیں لبیک کہے گا۔ ویعذبہم اذا سألوا ویعطیہم اذا سألوا، اور جب سوال کرو تو تمہیں عطا کرے گا، محروم نہیں کرے گا۔ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعُوهُ، اور جب دعا مانگو تو دعا کو مستجاب کرے گا، دعا کو پورا کرے گا۔ پھر پیغمبر فرماتا ہے أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّ أَنفَاسَكُمْ مَرْهُونَةٌ بِأَعْمَالِكُمْ فَاكُّوهَا بِاسْتِغْفَارِ لَكُمْ، اے لوگو، تمہارے یہ جو سانسیں ہیں، تمہارے جو نفوس ہیں، تمہاری جو جان ہے، یہ گروی رکھی ہوئی ہے۔ کبھی ضرورت پڑ جاتی نا تو کوئی بیوی کا زیور گروی رکھ دیتا ہے، کوئی زمین گروی رکھ دیتا ہے، کوئی اپنا مکان گروی رکھ دیتا ہے۔ اب کیسے یہ مکان آزاد ہوگا، کیسے بیوی کا زیور آزاد ہوگا؟ جس کے عوض میں جو لیا ہے، قیمت لی، وہ ادا ہو جائے گا، تب خود بخود مکان آزاد ہو جائے گا۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں تمہاری جان گروی رکھی ہوئی ہے، تم نے گروی رکھ دی ہے اپنی جان کو، آزاد کرو۔ کیسے؟ استغفار کر کے اپنی جان کو نجات دو، استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، تاکہ جو گروی ہے تمہاری جان وہ آزاد ہو جائے۔ وَظُهُورُكُمْ ثَقِيلٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، تمہاری پشت گناہوں کی وجہ سے بہت وزنی ہو گئی ہے۔ جب پیٹھ کے اوپر بوجھ آ جائے تو انسان جھک کے چلنے لگتا ہے۔ یہ گناہوں کا بوجھ ہے جو تمہاری پیٹھ کے اوپر ہے، اسے ہلکا کرو۔ کیسے ہلکا کریں؟ پیغمبر فرماتے ہیں سجود بِطُولِ سُجُودِكُمْ، طویل سجدہ کر کے اس بوجھ کو تم ہلکا کرو، طویل سجدہ کر کے۔ مبارک رمضان میں سجدہ کریں، صلوات بھیجیں، سجدے میں دعا مانگیں۔ وَاعْلَمُوا، پیغمبر فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے ان اللہ اقسم بعزتہ، اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ ان لا يعذب المصلین والساجدین، اللہ نمازیوں پر اور سجدہ کرنے والوں پر اپنا عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اللہ نے اپنی عزت، لیکن یاد رکھیں ہر نمازی نہیں، ہر سجدے والا نہیں، شرط ہونا چاہیے۔ جس طرح سے ہر نوٹ نہیں چلتا ہے، وہ نوٹ چلتا ہے جس کے اوپر لکھا رہتا ہے اور وہ تحریر معتبر بھی ہو اور ضامن ضمانت لے رہا ہو۔ مطلب میں ہندوستان کے روپے پہ لکھا رہتا ہے، مثلا میں دھارک کو مثلا 500 روپے ادا کرنے کا وچن دیتا ہوں، جس دن حاکم یہ وچن واپس لے لے کاغذ کا ٹکڑا بن جاتا ہے، اور لے بھی چکا ہے۔ چشم زدن میں کروڑ پتی فقیر بن گئے، چشم زدن میں کروڑ پتی فقیر بن گئے۔ اسی طرح سے ہر نماز نہیں چلتی ہے، ہر سجدہ نہیں چلتا ہے۔ کون سی نماز چلے گی، کون سا سجدہ چلے گا؟ کہ اللہ نے قسم کھایا۔ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے اللہ صلوات بھیج، رحمت نازل فرما، کس کے اوپر؟ من شرفت الصلاۃ بالصلاۃ علیہ، اس پر صلوات بھیج جس پر صلوات بھیج کر تو نے نماز کو شرف عطا کیا ہے، نماز کو عزت عطا کی ہے۔ وہ سجدہ عذاب سے بچائے گا، وہ نماز عذاب سے بچائے گی جو محمد و آل محمد کی محبت کے ساتھ ہو۔ وَأَن لَا يَرُوحُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
जहन्नम के दिन अल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह जहन्नम की आग से नहीं जलाएगा। अय्युहन्नास मन फत्तरा मिनकुम साइमन मुमिनन फी हाज़ा शहर काना लहु बिज़ालिका इंदल्लाह इत्क़ु नसमा, जिसने माह मुबारक रमज़ान में किसी एक को रोज़ा खुलाया, एक रोज़ेदार, तो गोया उसने ग़ुलाम को आज़ाद किया। इतना सवाब है, इतना ज़्यादा। वो मग़फ़िरतन लिमा मज़ा मिन ज़ुनूबे, जितने गुनाह उसके गुज़र चुके हैं परवरदिगार तमाम गुनाहों को बख्श दे। बस शर्त यह है कि किसी मोमिन को रोज़ा इफ्तार कराए, सियासी पार्टी ना हो कि फ़लाँ नेताजी आ जाएं, फ़लाँ साहब आ जाएं, फ़लाँ साहब आ जाएं। अल्लाह नीयत को देखता है, तुम्हारे अमल को नहीं देखता है। बड़ी बड़ी पार्टियां हुआ करें, उससे बहस नहीं है, न उसके ऊपर हम एतराज़ कर रहे हैं न तनकीद कर रहे हैं, लेकिन पैगम्बर ने फरमाया अपने मोमिन भाई को रोज़ा खुलवा दो, तुम्हारे तमाम गुनाह अल्लाह बख्श देगा। क़ीला या रसूलल्लाह फ़लैसा कुल्लुना यक़दिरु अला ज़ालिक, किसी ने कहा अल्लाह के रसूल सबके अंदर तो इतना ताकत नहीं, इतना पैसा नहीं कि रोज़ा खुलाए, सब तो नहीं इफ्तार की दावत दे सकते हैं, क्या करें? फ़क़ाला पैगम्बर इत्तक़ुन्नार, जहन्नम की आग से डरो। अरे कुछ नहीं तो एक खजूर की गुठली तो है, उससे रोज़ा खुलाओ। तो बोलो बेशरबत मिन्ना। अच्छा ये भी हो सकता है कि किसी के पास खजूर भी ना हो, हिंदुस्तान में तो खजूर महंगी है, तो पैगम्बर ने कहा खजूर नहीं है तो पानी का एक घूंट तो है तुम्हारे पास, एक घूंट पानी दे दो किसी रोज़ेदार को, अल्लाह तुम्हें सवाब अता करेगा, तुम्हें जहन्नम की आग से न। अय्युहन्नास मन हसना मिनकुम फी हाज़ा शहर खुल्क़ु काना लहु जवाज़न अला सिरात यौम तज़ुल्लु फ़िल ग़ाय। लोगों, आज इस महीने में जिसने अपने अखलाक को अच्छा कर लिया, अच्छा अखलाक हो गया, सबसे खुशी से मिल रहा है, घर वालों से खुश अखलाकी से मिल रहा है, जिसने इस महीने अपने अखलाक को अच्छा कर लिया पुल सिरात पर आसानी से गुजर जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी, बड़ी आसानी से गुजर जाएगा। मन खफ़फ़ा फ़ी हाज़ा शहर अम्मा मलकत यमीनु खफ़फ़ल्लाहु अलैहि हिसाबो। अब तो गुलामों का निज़ो वाला ज़माना नहीं मगर नौकरों वाला तो है, तो हम इस तरह तर्जुमा कर रहे हैं, इस महीने जो अपने नौकरों पर, अपने मातहतों पर रहम करेगा, अल्लाह उस पर रहम करेगा। अगर 4-5 लोग किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो ये सोच ले कि अपने अंडर जिस पर काम, जो उसके अंडर में लोग हैं उस पर रहम करेगा, तो ये तो अल्लाह के अंडर में, अल्लाह के कब्ज़े में, तो अल्लाह उसके ऊपर। मन कफ़्फ़ा फ़ी है शर्रहु कफ़्फ़ल्लाहु अन्हु ग़ज़बहु यौमल क़यामा, अपने शर से बचा दे लोगों को, यानी ख़ुद किसी को नहीं सताए तो अल्लाह क़यामत के दिन उसको महफूज रखेगा। व मन अकरमा फ़ी है यतीमन अकरमल्लाहु यौम यल्क़ा, इस महीने जिसने किसी यतीम की इज़्ज़त की, इस महीने जिसने किसी यतीम, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी इज़्ज़त करेगा। जाना चाहिए यतीमों के पास, उनकी ना कि सिर्फ जाना चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए, उनका इकराम करना चाहिए। मन वसला फ़ी है रहमो वसल्लल्लाहु बिरहमति यौमल क़यामा, जिसने सिले रहम किया आज इस महीने, अल्लाह क़यामत के दिन उसके साथ सिले रहम से पेश आएगा। मन क़ता फ़ी है रहमहु क़तल्लाहु अन्हु रहमतहु यौमल क़यामा, और जिसने क़त रहम किया इस महीने में, अल्लाह अपनी रहमत को क़ता कर देगा क़यामत के दिन। सिले रहम यहाँ करो, अल्लाह वहाँ रहमत नाजिल करेगा। मन ततव्वा फ़ी बिसलातिन कतबल्लाहु लहु बराअतुम मिनन नार, जिसने मुस्तहबी नमाज पढ़ी अल्लाह उसे एक परवाना लिख देगा। किस बात का परवाना होगा? इस शख्स को जहन्नम से आज़ाद किया जा रहा है जो मुस्तहब नमाजें पढ़े इस महीने में। मन आज़ा फ़ी है मन अद्दा फ़ी फ़र्ज़न काना लहु सवाब मन अद्दा सबीना फ़रीज़तन फ़ीमा सवाहु मिन अश-शहूर, और जिसने एक फ़रीज़े को अदा किया तो गोया उसने 70 फ़रीज़े को अदा किया जो गैर रमज़ान में उसने अदा किया, यानी एक का 70 गुना। वो मन अक्सर फ़ी है मिन सलवात अलैया सकल्लाहु मीज़ानु यौम तख़ुफ़ुल मवाज़ीन, जो इस महीने मेरे ऊपर सलवात भेजेगा तो क़यामत के दिन उसका जो अमाल तौले जाएंगे, मीज़ान में जब अमाल रखे जाएंगे तो क़यामत के दिन उसका पल्ला बहुत भारी होगा। तो बहुत ज़्यादा सलवात भेजे। उमन तला फ़ी आयत मिनल क़ुरान काना लहु मिस्लु अज्र मन ख़तमल क़ुरान फ़ी ग़ैरिहि मिन अश-शहूर, और जिसने इस महीने कुरान की एक आयत की तिलावत की, गोया उसने पूरे कुरान की तिलावत की दीगर महीनों में। एक आयत की तिलावत करने का सवाब पूरे कुरान की तिलावत के बराबर है। अय्युहन्नास इन्ना अब्वाबुल जनान फ़ी हाज़ा शहर मुफ़त्तहुन फ़स्अलू रब्बकुम अन ला युग़्लक़ अलैकुम। ऐ इंसानों, जन्नत के दरवाजे इस महीने खुले हुए हैं, जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं। फ़स्अलू रब्बकुम, अपने रब से सवाल करो कहीं ये दरवाजे बंद ना हो जाएं। खुले तो हैं मगर बदकिरदारी की वजह से दरवाजे
بند بھی ہو سکتے ہیں بے حرمتی کی وجہ سے. بس حرمت کا خیال رکھو اس مہینے. بعض لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں مجبوری کی وجہ سے, بیمار ہیں, لیکن انہیں بھی یہ حق نہیں ہے کہ دن کے مہینے میں سرے عام کھاتے پھرتے رہیں. ہم نے دیکھا ہے ماہ مبارک میں اچھے خاصے ہیں, پان ہے منہ میں, مسالہ ہے منہ میں, 12 بجے 1 بجے سلام کے والے کیسے ملا, الحمدللہ. کس منہ سے اللہ کی حمد کر رہے ہو؟ اس کے احکام کے اوپر تھوک رہے ہو, اللہ کی حمد کر رہے ہو. شرم نہیں آتی ہے؟ ٹھیک ہے بیمار ہو تو اللہ نے کہا تم روزہ نہ رکھو, لیکن ماہ مبارک کی حرمت کا تو خیال رکھو, اس کی عزت کا تو خیال رکھو. ہم جس میں پڑھتے ہیں جو روئے یا رونے والوں کی طرح صورت بنائے. نہیں روزہ رکھ سکتے تو روزے والوں کی شکل تو بناؤ تاکہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے. وابواب النیران مغلقۃ, نیران یعنی جہنم کے دروازے بند ہیں. اللہ سے سوال کرو یہ بند ہی رہیں, کہیں کھل نہ جائیں تمہارے لیے. والشیاطین مغلولہ, شیطان جو ہے وہ بندھا ہوا ہے. فصلوا ربکم اللہ یسلط علیکم, رب سے سوال کرو کہیں یہ بندھا ہوا شیطان تمہارے اوپر مسلط نہ ہو جائے. سوال کو بندھا ہوا ہے مگر خطرہ ہے اب بھی, اللہ سے دعا مانگو. قال امیر المومنین علیہ السلام, مولا کائنات کہتے ہیں میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول, ما افضل الاعمال, اس مہینہ سب سے افضل عمل کون سا؟ کون پوچھ رہا ہے جس کی تلوار کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے وزنی ہے, وہ پوچھ رہا ہے اللہ کے رسول بتائیے اس مہینے سب سے افضل عمل کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں اس مہینے کا سب سے افضل عمل یہ ہے تم حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو. مولا کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے, سب سے افضل عمل حرام سے بچنا اس مہینے, اس سے افضل عمل کوئی نہیں ہے. فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فیہا ثم بکا, یہ جواب دے کر پیغمبر روئے. فقلت یا رسول اللہ ما یبکیک, میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں, کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا یا علی ابکی, میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہارے ساتھ اس مہینے ہوگا, تمہاری داڑھی خون سے خضاب کی جائے گی. شہادت کی خبر دی. اب جب شہادت کی خبر دی, اور یہ اس طرح سے تفصیل سے وقت نہیں کہ میں عرض کروں کہ کیا تشبیہ دی ہے پیغمبر, بدترین شخص تمہیں قتل کرے گا. جیسے شہادت کی خبر مولا کائنات نے سنی, فوراً پوچھتے ہیں قلت یا رسول اللہ ذالک فی سلامت من دینی, میری شہادت ہوگی تو میرا دین سلامت رہے گا؟ یہ کون پوچھ رہا ہے کہ جس کی ولایت پر دین مکمل ہوا ہے؟ پیغام ہے کیا میرا دین سالم رہے گا؟ ہاں علی تمہارا دین فقال فی السلامت من دینک, تمہارا دین سلامت رہے گا. پھر فرمایا پیغمبر نے یا علی من قتلک فقط قتلنی, جس نے تمہیں قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا. ومن ابغضک فقط ابغضنی, جس نے تم سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. ومن سبک فقط سبنی, جس نے تمہیں گالیاں دی اس نے مجھے گالیاں دی. آج کوئی مسلمان کے اندر جرأت نہیں ہے کہ پیغمبر کو گالی دے سکے, مگر کلمہ گو امام علی کو برا بھلا کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ یہ امام علی کو گالی نہیں دی گئی, یہ پیغمبر کو گالی دی. جس نے پیغمبر کو گالیاں دی اور منبر سے گالی دینے کا رواج قائم کی, اسے یہ لوگ امیر المومنین سمجھ رہے ہیں, اسے یہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں. تو اسلام کہاں جائے گا خدا ہی بہتر جانتا ہے. لأنکا منی کا نفس, کیونکہ تم میری جان ہو, تم میری روح, روح کا من روحی, تمہاری روح میری روح ہے. تینتوں کا من تینتی, تمہاری تینت میں. ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک, اللہ نے مجھے پیدا کیا تمہیں پیدا کیا. اصطفانی و ایاک, مجھے چنا تمہیں چنا, مجھے نبوت کے لیے چنا تمہیں امامت کے لیے چنا. فمن انکر امامتک فقط انکر نبوتی. علی جس نے تمہاری امامت کا انکار کیا گویا اس نے میری نبوت کا انکار کیا. یا علی انت وصی و ابو ولدی زوجہ ابنتی, تم میرے وصی ہو, تم میرے بچوں کے والد ہو, تم میری بیٹی کے شوہر ہو. خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی, تم میرے خلیفہ ہو میری امت پر, میری زندگی میں بھی خلیفہ ہو, میرے مرنے کے بعد بھی خلیفہ. امرو کا امری, تمہارا امر ہمارا امر ہے, تمہاری نہیں ہماری نہیں ہے. یعنی تم جس بات کو کہہ دو گویا میں نے کہا ہے, جس بات سے روکو گویا میں نے روکا ہے. اقسم بالذی بعثنی بالنبوہ, میں اس اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس نے مجھے نبی بنایا. وجعلنی خیر البریہ, بہترین مخلوق بنایا. انک لحجت اللہ علی خلقہ, علی تم مخلوقات پر اللہ کی حجت ہو. وامین ہو اللہ سر, اس کے رازوں کے تم امین ہو. وخلیفۃ علی عبادہ, اور اس کے بندوں پر اللہ کے خلیفہ ہو. یہ
خطبہ ہے، یہ خطبہ شعبانیہ پیغمبر اسلام نے اس خطبے کو ماہ شعبان کے آخری جمعے میں بیان کیا۔ دعائے پروردگار ہم سب کو توفیق دے۔ اس خطبے میں ہم نے بہت ہی اختصار کے ساتھ ترجمہ کیا ہے، پڑھیں، بار بار پڑھیں، اس کے مطالب پر غور کریں، اور ماہ مبارک رمضان میں اس خطبے کے جو مطالب ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ رسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک سید المرسلین امام المتقین رسول رب العالمین اللہم صلی علی علی امیر المؤمنین وسیع رسول رب العالمین عبدک ولیک وخی رسولک حجتک علی خلقک وایتک الکبری ونبع العظیم صلی علی صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین صلی علی سبط الرحمہ امام الہدی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصلی علی ائمۃ المسلمین علی ابن الحسین سید الساجدین قرۃ عین الناظرین وزین العابدین ومحمد بن علی باقر العلم بعد النبی وجعفر محمد الصادق البار الامین وموسیٰ بن جعفر الطاہر الطہر الکاظم وعلی بن موسیٰ الرضا المرتضی ومحمد بن علی الجواد التقی وعلی بن محمد النقی الناصح الامین والحسن بن علی الزکی العسکری اللہم صلی علی نورک و سراجک و ولیک و وسیعک و حجتک و خلف الہادی المہدی حجتک علی عبادک و امنائک فی بلادک صلاة کثیرہ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ۔ میں آپ کو اور اپنے آپ کو دوبارہ تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت و نصیحت کر رہا ہوں۔ پروردگار ہم لوگوں کو اس لائق بنا دے کہ ماہ مبارک کی برکتوں سے، اس کی مغفرت سے ہمیں فائدہ پہنچے۔ یہاں دیکھیں ظرف یعنی گلاس کی مثال لے لیں، گلاس اگر گندا ہے تو اس میں پانی ڈالیں گے تو وہ بھی گندا ہو جائے گا، اگر صاف ہے تو پانی صاف رہے گا۔ یہ ہمارا باطن، یہ ہمارا قلب، یہ ہمارا ضمیر، یہ ہمارا روح گلاس کی طرح ہے۔ اس کی گندگی یہ گناہ ہیں، یہ بد اخلاقی، یہ جھوٹ، یہ چغلی، یہ حسد، یہ تکبر، یہ غرور، یہ خیانت، یہ دھوکہ، یہ سب گندگیاں۔ اور ظاہر بات اس میں اگر تلاوت کریں گے تو قرآن کی آیت تو بارش کی طرح ہے، یہ بارش کا قطرہ اگر دریا میں جائے گا تو دریا کا حصہ بن جائے گا، گندگی کے اوپر گرے گا تو گندگی اور بڑھ جائے گی۔ پانی کی کوئی خطا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت میں شفاء ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ قرآن شفا ہے لیکن ظالموں کے لیے شفا نہیں ہے۔ تو بہرحال اس طرح اپنے آپ کو بنائیں، اپنے ظرف کو ماہ مبارک داخل ہونے سے پہلے، جس طرح نہیں کپڑا دھویا جاتا ہے، برتن مانج کے دھوئے جاتے ہیں، اپنے ظرف کو، اپنے دل کو اس طرح سے دھو دیں کہ جب رمضان کا چاند نکلے تو دل ہمارا پاک اور پاکیزہ رہے، صاف رہے، تاکہ اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ حالات حاضرہ مناسبت کے اعتبار سے حالات حاضرہ آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے افسوسناک جو حادثہ ہوا پاکستان میں، اسلام آباد میں، مسجد میں جمعے کے دن دیکھیے
ان لوگوں نے سینکڑوں نمازیوں کو شہید اور زخمی کیا ہے۔ اچھا یہ کوئی پہلا حادثہ نہیں، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ کیوں ایسے حادثات ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں کون یہ کرا رہا ہے، یہ حادثات کون؟ اس کے دیکھیں قاتل دو ہوتا ہے، دو طرح کے قاتل ہو۔ ایک وہ قاتل جس کے ہاتھ میں خنجر ہو، جو ذبح کر رہا ہے، یہ بھی قاتل ہے۔ وہ بھی قاتل ہے جس نے خنجر کو آمادہ کیا ہے، وہ بھی قاتل ہے۔ وہ بھی قاتل ہے جس نے اس اسباب کو تہیا کیا، آمادہ کیا، جس کی وجہ سے ایک شخص دوسرے کو قتل کر رہا ہے۔ کس نے حالات بیان اس طرح کے پیدا کر دیے کہ آج ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر رہا ہے؟ کیسا بھی انسان ہو، میں نے کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ نماز پڑھی، ریلوے اسٹیشن پہ نماز پڑھی، اب تو نفرتوں کی وجہ سے حالات بہت چینج ہو گئے ہیں، تو خود آ کے لوگ مدد کرتے تھے، کہتے تھے ایک جگہ غلط نماز پڑھ رہے تھے، قبلہ کا صحیح ڈائریکشن نہیں تھا، تو اس نے آگے کہا نہیں یہ قبلہ ادھر نہیں ادھر ہے۔ غیروں نے کہا ہر آدمی احترام کرتا ہے، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ مسجد کا بھی احترام نہیں، اور اس قتل کے اوپر وہ فخر بھی کرتے ہیں۔ ایسی تربیت کی گئی ہے، کون ہے یہ تربیت کرنے والا؟ کون ہے یہ ایسی تربیت کا؟ آج کل دیکھیے گا آپ کو یہ انٹرنیٹ کے اوپر جو بڑی بڑی سائٹیں ہیں اس کے اوپر پاکستان کے ایک بڑے وزیر ہیں، ان کا بیان آیا ہے، امریکہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ امریکہ نے مجھے استعمال کر کے ایسے پھینک دیا جیسے ٹیشو پیپر ٹوائلٹ کا پھینک دیا جاتا ہے۔ ٹیشو کروڑوں لوگوں کو 20-25 سال میں کروڑوں مسلمانوں کو امریکہ نے قتل کیا۔ آج یہ بات ان کی سمجھ میں آئی، اگر ان کے بزرگوں کی بات سمجھ میں آ جاتی تو امریکہ کی گودی میں کبھی نہیں بیٹھتے، تو شاید تاریخ اسلام کچھ اور ہوتی۔ نفرتیں اس طریقے تیار کیے جا رہے ہیں، ایک شیعہ کو قتل کرو گے تو جنت چلی جائے گی۔ ابھی جو ایران میں ہوا، وہاں کیا نفرت و پروپیگنڈا ہے، سب کے پیچھے یہ امریکہ کا ہاتھ ہے۔ یہ امریکہ سے مراد امریکی عوام نہیں ہے، یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں امریکہ مرد آباد، یعنی امریکی عوام۔ امریکہ عوام سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، پاکستان کی عوام سے ہماری کوئی دشمنی، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ایک سے ایک متقی اور پرہیزگار ہے وہاں کے اوپر، عوام سے کچھ نہیں ہے۔ عوام ہندوستان کی بہت اچھی ہے، اصل چیز ہے حکومت اور حکومت کی پالیسی، اس سے اعتراض ہے۔ امریکہ کی حکومت، امریکہ کس کے ہاتھوں میں ہے؟ اس کی فائلیں آ رہی ہیں منظر عام کے اوپر، آپ دیکھیں آگے، جو شیطان پرست ہیں ان کے ہاتھوں میں اقتدار ہے۔ جب شیطان پرست حکومت کریں گے تو عدل نہیں ہوگا، ظلم ہوگا دنیا کونے کونے میں۔ یہ ظلم ہے، تیار کسے کیا؟ ان کو، جاہلوں کو، جن کو صرف اتنا سکھا دیا گیا کہ وہ اونچا پیجامہ پہن لو، تم رسول اللہ کی سنت پہ تم نے عمل کر لیا، مونچھیں منڈا لو، رسول اللہ کی سنت پہ عمل کر دیا، اور بے دردی سے قتل کرے، اور تیار کیا جا رہا ہے۔ اب اور خطرناک کی طور سے تیار کیے جا رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں سیریا میں، عراق کے بارڈر کے اوپر، لبنان کے بارڈر کے اوپر خطرناک داعشوں کو جمع کیا جا رہا ہے شیعوں کا قتل عام کرنے کے لیے دنیا کونے کونے میں۔ لیکن کوئی نئی بات نہیں، ہر دور میں ظالموں نے ہمیں قتل کرنے کی کوشش کی۔ کوئی اور قوم اگر ہوتی تو نیست و نابود ہو جاتی، فنا ہو جاتی، برباد ہو جاتی، تاریخ کے قبرستان میں وہ قوم دفن ہو جاتی۔ لیکن ہر دور میں ہم نے ظالموں کا مقابلہ کیا، آج بھی اپنا ظالموں کا مقابلہ کریں گے، ہمارا وجود قائم رہے گا، کیونکہ ہم ایک قائم کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم سخت ترین الفاظ میں اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، اور حکومت سب کیا مطالبہ کرے؟ تو امریکہ کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے، امریکیوں سے نہیں مطالبہ کر سکتے ہیں کہ جاتے ان کے فائدہ ہی نہیں ہے کوئی مطالبہ کرنے کے لیے۔ لیکن جو لوگ عدل پسند ہیں ان سے ہماری یہ گزارش ہے اور مطالبہ بھی ہے کہ اس ظلم کے اوپر وہ خاموش نہ رہیں۔ اگر آج آگ ہمارے گھر میں لگی ہے تو کل ان کے گھر میں بھی آگ لگ سکتی ہے۔ ظلم کے خلاف متحد ہو جائیں، ظالم کی مذمت کریں، اور یہ کوشش کریں دوبارہ ایسا واقعات نہ ہونے پائیں۔ انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد آفتاب شریعت امام جمعہ مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب کی قیادت میں ایک مظاہرہ احتجاجی پروگرام ہوگا، کثیر تعداد میں آپ لوگ شریک ہوئیے گا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ظالموں کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کریں اور مظلومین کا ساتھ دیں۔
پروردگار سے دعا پروردگار ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا امام ہمیں چاہتے ہیں۔ چاروں طرف سے ایران کو گھیرا گیا ہے ختم کرنے کے لیے، پروردگار ان دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اسلامی جمہوریہ ایران کی حفاظت فرما، رہبر معظم کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس مسجد میں اور دنیا میں جہاں کہیں بھی نمازی جمع ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، ہم میں سے جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آخری جمعہ ماہ شعبان کا پروردگار تیرا مہینہ آنے والا ہے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم مہمانی کے لائق بن سکیں۔ ماہ مبارک رمضان کی برکت اور رحمت سے ہمیں نوازے، شب قدر کی لذت ہمیں عطا فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اس مسجد کے بنوانے والے جن نوابین نے اس مسجد کو بنایا، جن علماء کرام نے اس مسجد میں نماز پڑھی ہے، جن لوگوں نے نماز پڑھائی ہے، جن مومنوں نے نماز پڑھی ہے آج ہمارے درمیان نہیں، پروردگار ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، امام کا ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں اتنی توفیق اپنے امام کو پہچان سکے، ان کے اطاعت کر سکے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔